إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. وہی اللہ ہمیں کمزوری سے نکال کر طاقتور بناتا ہے اور محتاجی سے نکال کر غنا اور دولت اور روزی عطا کرتا ہے. اور درود و سلام ہو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا کہ دین کی خدمت، دین کی نصرت، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین کی طرف ہمارا انتساب ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس دین کی فکر اور اس دین کی حفاظت، اس دین کی ترقی میں میرا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، اس دین میں میرا کتنا حصہ ہے، میں واقعی کیا کیا کر سکتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اس دین میں ایک حصے دار بن سکتا ہوں کہ میں خادم دین ہوں، میں بھی دین کی خدمت کرتا ہوں اور دین اسلام کی پورے اس عالم پر، پورے اسلامی دنیا میں یا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی دین اسلام کی جو حالت ہے اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر دن نئے نئے انداز میں، نرالے انداز میں، کہیں نام بدلے جاتے ہیں، کبھی اصول بدلے جاتے ہیں، طرح طرح سے اسلام اور مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. اس سے ہر باشعور انسان واقف ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس سے خبر نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش چل رہی ہے اور ہر طرح سے ان کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. اور کب تک؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ لوگ تم سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو. اصل ان کے پیچھے جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ ایک زمانے دراز سے مسلمانوں کی دشمن رہ چکی ہیں. وہ یہودی طاقتیں ہیں، عیسائی طاقتیں ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن مجید کھل کر مسلمانوں کو خبردار کرتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. الغرض، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے، کوئی ایسی اللہ کی بندی ہے جس کا دل اس بات پر دکھ محسوس کرتا ہے اور کسی مسلمان یتیم بچے کے آنسو پوچھنے کی اس کے اندر ہمت ہے، کسی بیوہ عورت کا سہارا بننے کی اس کے اندر آرزو اور خواہش ہے، یا کسی اسلامی مرکز کے ترقی میں، تعمیر میں حصے دار بننے کا اس کے اندر شوق اجاگر ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یقیناً آپ کے اندر اسلامی حماس، حمیت، خودداری، غیرت باقی ہے. آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں. دیکھیے، اسلام، مسلمان باقی رہنا الگ ہے اور اسلام کے لیے سرفروشی کرنا، اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کا کردار کیا ہے جاننے کی کوشش کرنا. کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہوں،
مجھے اسلام کے لیے کچھ کرنے کی ہمت ہے، طاقت ہے، آرزو ہے، میں اسلام کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو ہم کہیں گے چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ رہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مرحلے پر ساتھ رہنے والے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کی بات آتی ہے، جس مرض الموت میں، جس بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ممبر پر آ کر بیٹھے اور سر پر کپڑا بندھا ہوا تھا، کہا انہ لیس من الناس احد منع، کہا کہ لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ پر احسان جتا سکے، من مالی، اپنے جان سے، اپنے مال سے، الا ابو بکر بن ابی قحافہ، سوائے ابو بکر کی۔ لوگوں میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو احسان جتا سکے اپنی جان کو لے کر، اپنی مال کو لے کر، سوائے ابو بکر بن ابو قحافہ کے۔ لو كنت متخذا قليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن خلة الاسلام، کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن کہا ولكن خلة الاسلام افضل، لیکن اسلامی رشتہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی، وہ کیا قربانی دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدھے سیدھے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بتائیے آپ کا دین کیا کہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ کہا کہ 2 یا 3 دن نہیں گزرے کہ 5 آدمی اپنے ساتھ لائے جو اسلام لانا چاہتے تھے، اور وہ 5 کے 5 ایسے ہیں عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ 5 دن میں کیا سیکھ لیا تھا، کیسا علم حاصل ہو گیا تھا کہ 5 آدمیوں کو دربار نبوت میں حاضر کیا، کہا کہ یہ لوگ بھی میرے ساتھ مسلمان رہنا چاہتے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ 5 کے 5 معمولی مسلمان نہیں، جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، عشرہ مبشرہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہ 5 کے 5 ہیں۔ بس 24 گھنٹے گزرتے گزرتے، اور وہ کہ اس پر آپ کا ساتھ اور تعاون ختم نہیں ہوا۔ آپ جب ہجرت کے سفر پر دیکھیں گے، ہجرت کے جس سفر میں آپ نکلے، اور اس سفر میں جہاں اپنا مال لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کو بھی لگا دیا۔ آدمی جب دین کے راستے میں لگ جاتا ہے تو سارا پریوار، سارا فیملی اس کے دین کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ ایسے نہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں مسجد میں ماشاءاللہ بہت بڑے نمازی ہیں، اور گھر میں اور نہ تو قرآن ہے، نہ تو شریعت ہے، نہ تو نماز ہے، گھر ان تمام چیزوں سے خالی ہے، لیکن یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے پکے مسلمان ہیں۔ لیکن ابو بکر کا یہ رشتہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کھانے لانے کی ذمہ داری پر لگا دیا، سارا ہجرت کے راستے میں، اور غار ثور پہنچنے تک وہ کھانا لا رہی ہیں، توشہ باندھ رہی ہیں، اسی لیے اسے ذات النطاقین کہا گیا۔ اور بھی ساتھ ساتھ اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر اور ان کو بھی لگا دیا کہ چلو وہ جاسوسی کریں گے، دیکھیں گے کہ کفار ہمارا کتنا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تک کا اپنا سفر پورا کیا۔ یہ ہیں ابو بکر، یہی اسلام کی خدمت، اپنی بیٹی کو لگایا، اپنے بیٹے کو لگایا، اپنے مال کو لگایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، یہاں تک کہ انتقال کے وقت بھی کہا کہ مسجد کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں، الا خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کیا وہ دروازہ، وہ آنے جانے کا راستہ کھلا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا سیدہ، یہ دونوں جنت کے جو اور لوگ ہیں، کہول اہل الجنہ، جنت کے جو درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ سردار ہیں، کہول اہل الجنہ۔ کہا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ دین کی قربانی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اور اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دیا، طاقت دیا، عزیمت دیا، اور اسی طرح اس پر بھی انہوں نے کافی نہیں کیا۔ جب خلافت کی ذمہ داری ملی تو خلافت کے منصب کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ مرتد ہوئے تو کہا کہ لأقاتلن، میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ اور وہ بھی حق ہے، اور میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ دوستو عزیزو، یہ قربانیاں صحابہ کرام کے ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا نام عقیدت سے لیتے ہو، کچھ قربانی تم بھی دیتے ہو؟ تمہارے اندر بھی کسی قربانی دینے کی ہمت ہے؟ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں میں اور آپ، کب سے تقریریں سنتے آ رہے ہیں، کب سے کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن اتنی مدت
صورت مدید میں کسی کو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں؟ کسی کو ہم نے مسلمان بنایا ہے؟ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کی ہمیں توفیق ہوئی ہے؟ الا ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھے اچھے ارادے رکھتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کوئی کم نہیں تھے. آپ کی بھی قربانیاں ہیں. اور ساتھ ساتھ ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیجئے، ایک ہی دن میں 700 اونٹ 700 کیملز 700 اونٹ معقتا بہا، اونٹوں کے پورے اس کے ساتھ، اس کے بیٹھنے کی سیٹ کے ساتھ، اس کے لگام کے ساتھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتے. 700 اونٹ. شاید اس زمانے میں اونٹ شاید آج کی مرسڈیز کار سے کیا کم نہ تھا. آج مرسڈیز جو کار آپ دیکھتے ہیں اس زمانے کا ایک اونٹ کی وہ قیمت تھی، لیکن 700 اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور ساتھ ساتھ بھاری تھیلی بھی لے کر آئے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے تھیلی، اس میں اتنے درہم ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے، کہا ما ضر عثمان عمل بعد هذا اليوم، اب عثمان جو بھی کر لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہے عثمان بن عفان ذو النورین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان. دوستو عزیزو، یہ قربانیاں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی. اب چلتے چلتے دیکھتے ہیں خالد بن الولید نہ تو مالدار ہیں، نہ تو بڑے تاجر ہیں، اور نہ تو حاکم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک دی ہوئی صلاحیت ہے، وہ جواں مردی ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے اور اپنی اس قوت سے اللہ کے دین کو سربلندی تک پہنچاتے رہے. خالد بن الولید اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے. اور اسی صف میں دیکھیے وہاں نظر آتے ہیں حضرت بلال حبشی. نہ تو قائد ہیں، نہ تو حکمران ہیں، نہ تو دولت ہے، بس ایک آواز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور انہوں نے اذان دے کر اللہ کا پیغام پہنچا کر انہوں نے دین کی خدمت کی. کیسے کیسے اس صف میں، اس جماعت میں کیسے کیسے لوگ ہیں. اور دیکھیے ادھر حضرت حسان بن ثابت ہیں، نہ تو ان کے پاس وہ انہیں اتنی طاقت اتنی ہمت، لیکن کہا کہ میں تو اتنا کر سکتا ہوں کہ اس زمانے کا میں اسلامی چینل ہوں. اس زمانے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شعر و شاعری کی. کہا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں، آپ کی خوبصورتی بھی کیا ہے، آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہو کہ جیسے کوئی اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہو ویسے آپ بن گئے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں یہ شاعر رسول تھے. منافقوں، کافروں، کفار قریش کا جواب دیتے تھے، ببانگ دول جواب دیتے تھے. دوستو عزیزو، کیا ان صلاحیتوں سے کوئی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا ہمارے جیبوں میں مال نہیں ہے؟ کیا ہمارے جسموں میں طاقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے سارے ٹائم ٹیبل میں اللہ کے دین کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں تو اس سے پہلے کہ کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ آتے ہیں اور لوگ ڈراتے ہیں، طفیل دیکھو مکے میں ایک شخص ہے جو بڑا خطرناک ہے، تمہیں تمہارے باپ کے دین سے بدل دے گا. جیسے لوگ ڈراتے ہیں، ارے وہ مسجد میں نہیں جانا، وہاں جاؤ گے تو بدل جاؤ گے. ویسے انہوں نے طفیل بن عمر الدوسی کو ڈرایا تھا. کہا کہ میں جب یہ سنا تو میں اپنے کانوں میں روئی رکھ کر پہنچا، اور لیکن میں دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اس کے عبادات، اس کے حرکات، اس کے سکنات، زبان سے نکلنے والے الفاظ بڑے عجیب سے لگی. مجھے بڑا تعجب ہوا اور میرے نفس نے مجھے ملامت کی. کہا کہ اے طفیل، تم اتنے بڑا ادیب، اتنے بڑا شاعر، ایک آدمی سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ سن لو کہ وہ کیا کہتا ہے. اگر بھلا لگتا ہے تو مان لو، اگر بھلا نہیں لگتا تو چھوڑ دو، لیکن ہمت تو کرو. میں نے کان سے آواز نکالی، میں نے کان سے اس روئی کو نکالا، سننے کی کوشش کی، اور دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو کہ کفار قریش کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو لوگوں تک پہنچنے نہ دو، اگر لوگ سن لیں گے قرآن کی آواز تو مسلمان ہو جائیں گے. تو کیا کرو، جب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے تو تم سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ تاکہ لوگ سن نہ سکیں. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ صاحب قرآن
قرآن خود تاثیر رکھنے والا ہے، لیکن جس پر قرآن نازل ہوا اور جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں اپنے لبوں سے اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی. صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبین اپنی زبان سے قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس قرآنی آیات میں کیا تاثیر ہوگی، کیا عجب کرشمہ ہوگا. طفیل بن عمرو الدوسی نے اس کو سنا تو کہا کہ واللہ یہ تو قرآن تو سچا ہے، کیا تاثیر ہوگی. اور آئے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اسلام لائے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں واپس جاؤں اپنے قبیلے دوس کی طرف اور میں وہاں جا کر دعویٰ کروں. ایک دن میں کیا سیکھ لیا تھا، ایک دن میں انہوں نے کون سا اس میں ڈپلوما کر لیا تھا، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی تعلیمات تھیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو متحرک کرنے کے لیے دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، الاخلاص والصدق. اللہ کے لیے بات کہی جائے، سچی بات کہی جائے تو لوگوں کے دلوں کو وہ چیز حرکت کرتی ہے، دل لرز جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، جو بات ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ احکم الحاکمین کی باتیں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کی باتیں ہم کہتے ہیں تو بہت جلد تاثیر کرتی ہیں. لیکن شرط ہے کہ اخلاص ہو اور سچی باتیں ہوں، صدق ہو، اللہ کی سچی سچی باتیں کہی جائیں تو یہ باتیں تاثیر رکھتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، میں قبیلے دوس جاتا ہوں، اپنے قبیلے میں داعی بن کر جانا چاہتا ہوں، دعویٰ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، بلا کہ ٹھیک ہے جاؤ. کہا کہ جاتے جاتے کہا کہ آپ اتنا کریں کہ مجھے کم از کم ایک نشانی دے دیں، کوئی کرامت. ہم کرامت کے کبھی منکر نہیں رہے، ہم احساس کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ جیسے اسید بن حضیر اور عباد بن بشر، اور جیسے دونوں کے بارے میں کہا کہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، رات ہو گئی. اب جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کرامت دیا کہ کہا کہ ان کی لاٹھی راستہ بتانے لگی، ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا رات کی روشنی میں چمکنے لگی، اس کے سہارے میں وہ راستہ طے کرنے لگے. اب ان کا گھر ادھر تھا، ان کا گھر ادھر تھا. اب جانے لگے تو دونوں کی لاٹھی میں روشنی پیدا ہو گئی. یہ اللہ احکم الحاکمین ہیں، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس عمر کہا کہ طفیل بن عمرو الدوسی نے گزارش کی کہ آپ بھی مجھے گزارش کیجئے، آپ سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کرامت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ چہرہ چمکنے لگا طفیل بن عمرو الدوسی کا. لیکن وہ جب گاؤں کے قریب پہنچے تو سوچا کہ شاید گاؤں والے کہیں گے کہ یہ ہمارے بتوں کی بد دعا ہے، تم چونکہ ہمارے بتوں کے خلاف کہتے ہو، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، تمہارے چہرے کا مثلا کر دیا گیا ہے بد دعا کی وجہ سے. ایسے انہوں نے کہا یا اللہ چہرے پر نہیں، کم از کم میرے ہاتھ میں جو کوڑا ہے جس سے میں گھوڑے کو مارتا ہوں، اونٹ کو مارتا ہوں، اس کوڑے کے آخر میں وہ چمک پیدا ہو جائے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر آئے، باپ کو سمجھایا، بیوی کو سمجھایا، مسلمان ہوئے. لیکن قبیلے والے مسلمان ہونے سے انکار کر دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دوس نے انکار کر دیا، اسلام نہیں لانا چاہتی، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، سارے لوگ دنگ رہ گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھیں گے بد دعا ہوگی؟ کہا کہ نہیں. اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے، ساروں کو مسلمان بنا کر لا. تو اسی آنے والوں میں تھے راویت الاسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 لاکھ حدیثیں جن سے مروی ہیں، اور وہ جائیں گے کل حشر میں جب اب طفیل بن عمرو الدوسی کی نیکیاں جب تولی جائیں گی تو ابو بکر ابو ہریرہ ان کے حق میں آئیں گے، ان کی اس میں میزان میں تولے جائیں گے، جیسے ساری امت کی ہدایت پیارے نبی کے ترازو میں تولی جائے گی. اللہ اکبر. یہ ہدایت کی باتیں ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے دل میں ہلکی سی تڑپ پیدا ہو کہ امت کی جو حالت ہے، امت کی جو ناگفتگو حالت ہے، امت کی جو قسم پرسی کی حالت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. بہت سارے ایسے ہیں.
ان کو امت کی حالت کے بارے میں بتایا جاتا، کاندھے ہلا کر چلے جاتا، ارے مجھ سے اس سے کیا لینا ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرا بزنس۔ اب یہ امت کا کام، یہ ہمارا کام نہیں، آپ کا کام نہیں ہے تو کسی کا کام نہیں۔ اگر آپ کا کام نہیں ہے تو طفیل بن عمرو الدوسی کا بھی کام نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے ایسے کرتے ہیں کہ ارے یہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی، ہم دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں، دین کے لیے کیسے کیا کر سکتے ہیں۔ ابی محجن الثقفی کو دیکھیے، ابی محجن الثقفی وہ بہت بہادر تھے، شجاع تھے، لیکن رضی اللہ عنہ صحابی تھے، لیکن کبھی شراب کی لت پڑ گئی تھی، شراب پی لیتے تھے اور کئی مرتبہ سزا ہوئی۔ جنگ قادسیہ کا موقع ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہیں اور انہیں قید کر دیا گیا ابی محجن الثقفی کو۔ ابی محجن الثقفی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان قادسیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس شراب کی عادت کی وجہ سے ان کو سعد بن ابی وقاص نے قید کر دیا ہے، اور قید کی نگرانی کرنے والی یعنی جیلر ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ۔ تو ان سے کہتے ہیں دیکھیے جی، لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، میرا دل تڑپتا ہے، آپ ایسا کیجئے، میرا قید یہ جو بیڑی ہے نکال دیجئے، میں بھی جاؤں گا، مسلمانوں کے ساتھ لڑوں گا، اگر میں زندہ بچ گیا تو پھر آؤں گا، آپ مجھے قید میں رکھ دیجئے، اگر شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے شاہی شہیدوں کا ثواب دے دے گا۔ سلمان نے کہا بالکل صحیح، وہ ہتھکڑی نکال دی اور گئے، لڑنے لگے۔ سعد بن ابی وقاص جو بیمار تھے، جرنیل تھے، اور ان کے لیے عرش ایک سائبان لگایا گیا تھا، وہاں بیٹھ کر دیکھنے لگے اور کہا کہ یہ جو آدمی لڑ رہا ہے، اگر میری آنکھ دھوکہ نہ کھائے اور اگر وہ قید میں نہ ہو تو میں سمجھوں گا کہ وہ ابو محجن الثقفی ہے، اور جس گھوڑے پر وہ لڑ رہا ہے اور وہ گھوڑا میرا بلقا، وہ بلقا میری اونٹنی ہے۔ تو بیوی جو بازو کھڑی تھی کہا آپ بالکل سچ کہتے ہیں، وہ ابی محجن الثقفی ہیں اور وہ اونٹنی آپ کی اونٹنی بلقا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ دوں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ شجاعت سے لڑیں، اور جنگ ختم ہونے کے بعد آئے، اللہ نے غازی بنا کر لوٹا، بھی قید ہو گئے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا، بڑا رحم کھایا، بولا کہ تم اتنے بڑے بہادر، اسلام کے لیے اتنی سرفروشی کرنے والے، میں تم کو کبھی سزا نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی شراب پیتا تھا تو وہ سزا میرے لیے کفارہ بن جاتی تھی، جب آپ مجھے سزا نہیں دیں گے تو اب میں کبھی نہیں پیوں گا۔ تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر تھوڑی کمی ہے، میں بے نمازی ہوں، میں دین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو ابی محجن الثقفی کو یاد کرے۔ میرے اس مجلس میں بہت ساری خواتین بھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی کتنی خادمہ ہیں، کیا کیا آپ کے مائنڈ میں، آپ کے دماغ میں آئیڈیا آتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی ہی ایک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ ایسی خواتین ہمارے خاتونوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور بہت ساری خواتین ہیں، آپ تعجب کریں گے ماشاءاللہ، ہمارے پاس ایسے اللہ کی نیک بندیاں ہیں۔ گزشتہ رمضان کا موقع تھا جہاں کچھ خواتین کو اے سی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، تو کئی خواتین نے حصہ لیا، نئی اے سی ڈلوا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو ایسے خواتین پیدا کرتے ہیں، اور ایسی ایک خاتون اس زمانے میں بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کا ایک کٹا ہوا تنا نیچے رکھ دیتے، اس پر تھوڑا اونچا ہو جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ تو ایک عورت خاتون جنت نے دیکھا، صحابیہ نے دیکھا، تو ایک آئیڈیا ان کی دماغ میں آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھیں؟ کہا کہ کیا؟ میرے پاس ایک اچھا بڑائی ہے، کارپینٹر ہے، وہ اس سے میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوانا چاہتی ہوں۔ 3 سیڑھیوں والا ممبر بنایا عورت نے، اور اس عورت کے دماغ میں جو خیال آیا کسی مرد کے دل میں خیال نہیں آیا۔ وہاں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، لیکن خیال آنا برا نہیں تھا، لیکن ہمیں کہتے ہیں ان کی دماغوں میں بہت سارے اس سے بہتر خیالات تھے، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس جماعت میں، صحابیہ کی اس جماعت میں، قافلے میں ایک ایسی خاتون بھی تھی جس کے دماغ میں ایسا بھی خیال آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی میں کیسے خدمت کر سکتی ہوں۔ دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماؤں بہنوں، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو، ہم آپ کے لیے چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری ہمارے دلوں میں غم ہیں،
آپ کے دل میں بہت سارے فکر ہیں، الجھنیں ہیں. کسی کو الجھن ہے اچھی نوکری کی، کسی کو الجھن ہے اچھے بچے ہو جائیں، کسی کو الجھن ہے خوبصورت بیوی مل جائے. بہت سارے ہم ہیں، غم ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دل میں غم نہ رکھیں، تڑپ نہ رکھیں، خواہش نہ رکھیں، الجھن نہ رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین کی بھی الجھن رکھیں. اللہ تعالیٰ کی دین کی تڑپ کا شوق رکھیں. اللہ تعالیٰ کی دین کی ترقی میں آپ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ اپنے مال سے، آپ اپنے طاقت سے، آپ اپنے وقت سے، آپ اپنے آئیڈیا سے، فکر سے، آپ اپنے عقل سے، آپ اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی دین کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں. اسی لیے کہا، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. جب بھی یہ سورۃ اللیل کی آیت آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا. کیا دیا؟ جو بھی آپ دیں گے. اگر آپ وقت دے سکتے ہیں، اگر آپ اپنا اچھا آئیڈیا دے سکتے ہیں، اگر آپ مال دے سکتے ہیں جیسے ابو بکر نے دیا، عثمان غنی نے دیا، یا بہت سارے لوگوں نے دیا، یا آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون، کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، جمعے کا خطبہ ختم کروں، اس بات کو آپ اپنے دل کے لیسٹ کے سب سے پہلے نمبر پر لکھ دیں کہ دین کی خدمت کو ہم نے دوسرا درجہ دے دیا ہے، ثانوی حیثیت جسے کہتے ہیں، ایڈیشنل. پہلے ہمارے سارے معاملات، بعد میں دین. اگر یہ حالت باقی رہی تو ہمارا دین زمین پر باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا، لیکن اچھا ہے، خوش ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے. اگر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کس سے بھی کبھی بھی کہیں بھی لے سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے. تو ان چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار آپ کو دعوت دیتا ہوں، سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. ہم میں سے جتنے لوگ موجود ہیں، چاہے مرد و خواتین، آپ سوچیں کہ ہم اپنے دین اسلام کے لیے کیسے حصے دار بن سکتے ہیں، کیا خدمت کر سکتے ہیں اپنے مال سے، دولت سے، وجود سے، وقت سے، جیسے ان نیک ہستیوں نے تبلیغ کی. یہاں تک تو ملتا ہے ایک عجیب عورت، ایک مسکین عورت، غریب عورت، جس کے پاس نہ مال تھا، نہ قوت تھی، نہ طاقت تھی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خدمت کرتی تھی. کیسے خدمت کرتی تھی؟ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. کب تک؟ وفات تک جھاڑو دیتی رہی. ایک دن وفات ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن بتایا دفنا دیا. بولا کہ معمولی عورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا اذنتمونی دلونی علی قبرہا. ارے ایسی مبارک عورت جس کا انتقال ہوا، دلونی علی قبرہا، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین اسلام کی خدمت کو سب سے بڑی اہمیت دے، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. اسلام کی خدمت، اسلام کے بارے میں سوچنا، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنا آپ کا یہ فرض عین ہے. یہی علماء کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ شفائے کلیہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو جنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ جو لوگ دین اسلام کے کاموں میں حصے دار بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مال و دولت میں برکت عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں ساری دولت لٹانے کی فکر رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو ضرورتیں لے کر یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماؤں کو، بہنوں کی جو خواہشات، نیک خواہشات ان کے دل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان خواہشوں کی تکمیل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر